ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، سیدنا حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ اس جہاد میں حضرت کالب بن یوحنا بھی ان کے ہمراہ تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے۔ مفسرین کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ دو شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو افراد جن پر اللہ کا انعام تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے حملہ کر دو تو فتح تمہاری ہی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق حضرت کالب نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے طویل درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جن کی درست تعداد کا علم اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بگڑے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی تابع، فرمانبردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔
یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عقلوں کے لیے دعوت فکر ہے اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرار فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی۔ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی اس کا نام دارودان تھا، جو واسط شہر سے ذرا پہلے واقع تھی۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کسی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے قامصرخ تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ امیر المومنین نے رک کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا، لیکن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقاء کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق اس واقعے میں 3 نہایت اہم باتیں ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ متحیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ نام میں ارشاد ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ جمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کیے جانے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے سے دوسری جو اہم بات معلوم ہوئی وہ جہاد کے متعلق ہے۔ جہاد خالصتاً ایک الہی عمل ہے اور افضل عبادت ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے۔ جو لوگ جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اسلام میں جہاد کی کئی اقسام ہیں، جیسے جہاد بالنفس، جہاد بالقتال، جہاد بالعلم، جہاد بالمال وغیرہ وغیرہ۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رکھے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے ظاہری فوائد یا تکالیف تو ہر شخص کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن حقیقی ثمرات باطنی ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے قصے میں جو تیسری اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے لیے مارنے کے بعد زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ سورہ روم میں ارشاد ہے، پس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں گے، زمین کو موت کے بعد اللہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا اچھا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ چنانچہ بعض خاص حالات میں اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق اور تائید کے لیے دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں،
جبکہ روز قیامت تو زندہ ہونا ہی ہے۔ حضرت حزقیل کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی۔ آپ علیہ السلام ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے عہد کو بھلا بیٹھے اور نئی اختراعات و بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے آج آپ تک پہنچایا کہ کیسے اللہ رب العزت انبیاء کرام کے ذریعے بنی اسرائیل پر انعامات کیے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کے راستے سے منہ موڑا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔